الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، اور آج کی اس پرمسرت اور مبارک مجلس میں قرب و جوار سے اور دور و دراز سے تشریف فرما مہمانان کرام، آج جب 51 طلباء عزیز کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں دستار ذمہ داری رکھی گئی، اور فارغین کو بھی دستار سے نوازا گیا ہے، یہ انتہائی طور پر پر نور، پر مسرت، پر بہار موقع تھا، جس میں ایک ساتھ اساتذہ، طلبہ اور حاضرین محظوظ ہوئے، مسرور ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس موقع پر خوش ہونے کا حکم اللہ نے دیے،
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ کے اس فضل پر اور رحمت پر چاہیے کہ ایمان والے خوش بچے، خوشی کا اظہار۔ اور خوشی کے اظہار میں بہت سے حضرات نے اپنے جیب خاص سے ان فارغین اور حفاظ کرام کو نوازا، جو خوشی کا ایک علامت ہے۔ مال اور دولت کسی کے پاس آئے تو خوشیاں منانے کو نہیں کہا، منع فرما دیا۔ قارون اپنے مال پر خوشیاں مناتا تھا، اکڑتا تھا، تو قرآن کریم نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ مال پر اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ مال آنی جانی چیز ہے۔ اچھا مال وہ ہے جو اچھی جگہ لگ جائے، صحیح مقام پر لگ جائے اور فائدہ دیتا ہی رہے، وہ مال بہترین مال ہے۔ اور وہ مال بہترین جگہ پہ اس وقت لگے گا جب وہ بہترین جگہ سے آئے گا۔ صحیح جگہ سے جو مال آتا ہے وہ صحیح جگہ میں لگتا ہے، غلط جگہ سے مال آتا ہے غلط جگہ میں لگتا ہے۔ تو جن حضرات نے آج ادارے کو، طلباء کو، اساتذہ کو اور جامعہ نے جن کو نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اساتذہ کرام کو یاد رکھا گیا، کیونکہ تعلیم اور تربیت کرنے والے ہی اساتذہ ہیں۔ میں لمبی تقریر کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات عرض کروں گا، کیونکہ جلسے میں آپ حضرات کو مدعو کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مدرسے کی سالانہ علمی اور عملی رویداد پیش کرنا ہوتا ہے، جس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو نمونے کے طور پر طلباء کے پروگرام، یہ پروگرام ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ سال بھر کی کارکردگی کیا ہے۔ دوسری چیز مدرسے کا سالانہ اور اینیول رپورٹ، جس کے اندر پورا گوشوارہ اور سال بھر کی کارکردگی کا نمایاں حصہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ آپ جو پیسہ اور تعاون کرتے ہیں وہ رائے گان نہیں جا رہا ہے بلکہ کارآمد ہو رہا ہے، اور یہ شجر باثمر اتنے اسمار اور اتنے پھل امت کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اب تک جن جلسوں میں اختر کی شمولیت ہوئی اس میں 45 تک حفاظ کرام سے گفتگو رہی، لیکن آج 51 کا ریکارڈ رہا ہے۔
اور یہ جو بڑے اجلاس ہیں ان میں میرا یہ آج آخری اجلاس، اس کے بعد دوسرے بھی اجلاس آئے، لیکن وہاں اتنی بڑی تعداد میں حفاظ تو کتنا بڑا کام جامعہ کر رہا ہے اس کا نمونہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ ایک عجیب بات یاد آئی مجھے، دنیا کی تعلیم اور ورلڈلی ایجوکیشن اور مٹیریلزم کے اعتبار سے وہ بھی تعلیم الحمدللہ یہاں دی جا رہی ہے، لیکن دنیا کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ برائے ڈگری، برائے نوکری، برائے کرسی، پہلے دن سے بچہ یہ ذہن لے کے پڑھتا ہے کہ بھئی یہ پڑھوں گا تو یہ ڈگری ملے گی، یہ ڈگری ہوگی تو یہ نوکری ملے گی، یہ خیال ہوتا ہے۔ اور جب ڈگری مل جاتی ہے تو کتابوں کے پلندے جو ہے وہ پستی میں دے دیے جاتے ہیں۔ وہ معلوم نہیں پستی کیوں کہتے ہوں گے، شاید وہ پستی ہو گئی اس لیے کہ کتابیں جو ہے دے دی گئی۔ اب وہ ہزاروں روپے کی جو کتاب ہے وہ نمک کتاب میں بیچتے یا تربوز کے سامنے بیچتے۔ اب بات آئی گئی، ہو گئی، اب ڈگری مل گئی، اب کرسی مل گئی، اب نوکری مل گئی، سب مل گئی، لیکن مدرسوں میں جو کتاب اصل ہے یعنی احادیث مبارکہ اور اس کا بھی سرخیل قرآن کریم، یہ ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ زندگی بھر آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کتابیں ڈگری پر، نوکری پر ختم ہو جاتی ہیں، یہ کتابیں جنت نہ لے جائے وہاں پر پڑھنا۔ اس کو ہمیشہ حفظ جان بنانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے نصاب مکمل کر لیا، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، وہ تو پوری زندگی عمل کرنے کی کتاب ہے قرآن کریم، اور احادیث زندگی میں عملی بنانے کی چیز ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ ویری سمپل، بہت کریٹیکل بیان نہیں دیتا، سمپل دیتا۔ تو جواب بڑا عجیب غریب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی کیفیت و حیثیت پر دلالت۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کریم پڑھتے جاؤ تو سرکار کے اخلاق بنتے جائیں گے، اور سرکار کے اخلاق دیکھتے جاؤ تو قرآن بنتا جائے گا۔ ہر آیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کریم کی عملی تصویر ہے۔ قرآن قال ہے تو سرکار کی زندگی حال اور اعمال ہے۔ مشرکین مکہ غریب صحابہ کرام، شروع میں تو صحابہ کرام سب غریب لوگ رہے، حضرت بلال رہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، صہیب رومی رہے، سب غریب صحابہ، کام کرتے مزدور تھے، ملازم تھے، غلام۔ انہوں نے قبول کیا ایمان، خوش قسمتی جس کی ہوتی ہے اس کو ملتا ہے۔ قرآن
دنیا میں کروڑ لوگ ہیں. اب یہ 51 کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف رکھا تھا تو ان کے سر پہ تاج رکھا گیا. اور قرآن کریم ایسا میریکل ہے کہ دنیا کی 30 پیج کی کتاب حرف بحرف اور لیٹر ٹو لیٹر اور ورڈ ٹو ورڈ کو یاد کرنا نہیں کر سکتا، لیکن یہ 6 اور 7 اور 10 سال کے بچے ایک ایک حرف قرآن کریم کا اور 114 سورتیں ازبر یاد کیے ہوئے. جیسے مولانا عبدالرحمن صاحب نے کہا کہ جامعہ جو کچھ تعاون کرتا ہے، جو کچھ امداد کرتا ہے، وہ کوئی احسان نہیں کرتا. اس طرح سے جو طالب علم یاد کرتا ہے اس کا کمال نہیں ہے، تو قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور یہ جملہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لیا، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس کو محفوظ کر لیا. اب دنیا میں فتنے بہت ہیں، ارتداد بہت ہیں، حالات بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک مرتبہ قرآن کریم سینے میں خالی الفاظ بھی یاد ہو کر آ گئے، یہ قرآن ایسی رہبری کرے گا، ایسی رہبری کرے گا کہ یہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا اور توحید برحق پر رہے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اب قرآن کریم حفظ کرنے کا شرف بہت بڑا ہے، اور یہ شرط بہت دور تک جاتا ہے. رشتہ دار جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی، لازم ہو چکی، ان کو اگر انہوں نے یہ بچوں کو سینے سے لگایا تو یہ سینے سے لگے ہوئے حفاظ قرآن اس روز جب وہ تڑپ رہا ہوگا جنت کے داخلے کے لیے اور جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا، یہ پاسپورٹ دے دے گا وہ رشتہ دار کو اور کہے گا چلو چچا تم نے قرآن پر خوشی منائی، آج تمہیں خوشی کا راستہ جنت ہے وہ دکھا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. کیا شرف ہے، نہ والدین محروم رہیں گے، نہ بھائی محروم رہیں گے، نہ یہ میاں محروم رہیں گے. یہ کھڑا رہ کے سوچے گا کہ ان کو تاج پہنا رہے ہیں، دنیا میں کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا تھا اور یہاں اتنی قیمتی تاج ان کو پہنا دیا تو مجھے کیا دیں گے، تجھے کیا دیں گے. وہ بھی حدیث میں بیان فرمایا وَقْرَا وَارْتَقِي وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں جا کر تیرا قرآن کریم ختم ہوگا. جنت کی سب سے اعلیٰ منزل پر تیرا مقام. ایک لطیف نکتہ بتلا، اس حدیث میں وقرا پڑھو، ورتقی کے معنی چڑھو، پھر آگے جملہ پڑھو وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. اور قرآن ترتیل
کے ساتھ پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ. اس لیے ہمارے مدرسے میں تجوید کا شعبہ رکھا جاتا ہے تاکہ قرآن کریم پڑھنے والا ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھے. کیونکہ یہاں تجوید سے سیکھا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ترتیل کے ساتھ کیسے پڑھے گا؟ اب ایک نقطہ لکھیں میرے والد صاحب. اب یہ کیا 51 اسٹوڈنٹس who became حافظ، یہ حافظ ہو گئے. اب اگر دیکھو یہ ادھر کی بند بوتل حفظ کیا تو ادھر کی بند بوتل. اب یہ بوتل کھلے گی جب جو ہے علوم قرآنیہ کے لیے یہ اپنے سینوں کو کھول لیں گے. جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اب آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اور عشق کے انتہا اور بھی اور مقامات آہو فضا اور بھی، تو ابھی اور آگے ان کو یہ پہلے اسٹیپ پر آئے ہیں، وہاں سے اب آگے بہت بڑا زینہ اور علم کا دروازہ کھلنے والا ہے جہاں علوم قرآنی سے یہ وابستہ ہوں گے. اگر نہ ہوئے یہ چلے گئے، یہ 51 کو جو 10 تاریخ جائیں گے ہم اعلان کریں گے فلاں تاریخ کو آ جانا. اب کبھی آپ دوبارہ اس شان کے ساتھ نہیں آ سکتے. جس طرح سے آج جمع ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا سوئے بیٹھے ہم نشینی تکرار کتابیں جماعت جانا آنا کھانا نہانا سب برابر ساتھ ساتھ ہو رہا تھا. لیکن اب جب یہ یہاں سے جائیں گے تو اس کے بعد معاملہ بکھر جائے گا، کوئی کہاں جائے گا کوئی کہاں جائے گا. اس لیے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ مدرسہ بننے کی جگہ ہے، یہاں اپنے آپ کو بناؤ، اور یہاں نہیں بنا تو کہیں نہیں بنا. مدرسہ بننے کی جگہ ہے، اگر بنانا ہے تو اپنے آپ کو یہاں بناؤ، یہاں تہجد پڑھو، یہاں نماز کی پابندی کرو، تو پھر انشاءاللہ گھر جاؤ گے تو آپ نماز کے پابند رہو گے اور آپ کے گھر والے دیکھ کر انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے. پورا محلہ نمازی بن جائے گا. ہمارا بچہ نماز پڑھنے جاتا ہے، ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہ قرآن کریم کو جو دنیا کے لوگ ہیں وہ تو معمولی چیز سمجھتے. اقبال نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں اقبال نے، علامہ اقبال سر اقبال کا، انہوں نے سر کا جو لقب ملا تھا وہ تو اپنے استاد کے نام کر دیا، کہا مجھے سر نہیں چاہیے. آج کل جو بے سر ہیں وہ سر بننے جاتے ہیں. علامہ اقبال کو ایک انگریز آیا ملاقات کی. حضرت یہ جو اشعار آپ لکھتے ہیں یہ بڑے علمی اور عجیب و غریب اشعار آپ لکھتے ہیں، تو آپ کا اسٹڈی اور آپ کا مطالعہ کس کتب خانے میں ہے؟ آپ کا کتب خانہ دیکھو. انگلی پکڑ کر اس انگریز کو حضرت اپنے اس چھوٹے کمرے میں لے گئے جہاں مصلی رکھا تھا اور رحل کے اوپر قرآن شریف رکھا تھا. فرمایا یہ میرا کتب خانہ ہے. قرآن کریم سے بڑا کتب خانہ ہے کوئی نہیں. جتنی کتابیں اسلامی لکھی گئی ہیں اس میں سے قرآن کو اگر آپ نکال دیں کتاب کی حیثیت کیا رہ جائے گی بتاؤ؟ نہ کوئی حدیث رہے گی، نہ کوئی تفسیر رہے گی، نہ کوئی فقہ رہے گا. یہ سب چیزیں تو قرآن میں سے نکل کر آئی ہیں. قرآن اصل الاصول ہے اور دستور اساسی ہے اور کانسٹیٹیوشن آف اسلام، اسلام کا کانسٹیٹیوشن.
جتنے دستور بنتے ہیں ہمارے وہ سب قرآن کریم سے بنتے ہیں. اس لیے تو ہم جو ہیں پرسنل لا کے لیے لڑ رہے ہیں کہ قرآن کا بنایا ہوا دستور ملک میں رہے گا، تمہارا بنایا ہوا دستور ہم نہیں مانتے. اوپر سے جو آئے گا اس کو مانیں گے، تمہارا آئے گا ریجیکٹ کریں گے. کیونکہ ہم اللہ کے حکموں کے تو پابند ہیں، تمہارے حکموں کے پابند نہیں. تمہارے حکم اگر ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں قرآن سے ٹکرائیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے، گردن کٹائیں گے اس کے خلاف. پورے اجلاس کے ساتھ بڑے بڑے آئے اور کیا کہتے ہیں، دیکھیے کتنی اچھی بات علامہ اقبال کرتے ہیں. فاش گویم آج در دل مزمراس ای کتاب نیسی سے دیگرس. میں کھول کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں پوشیدہ ایک راز ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ جسے تم نے معمولی کتاب سمجھا ہے وہ معمولی نہیں ہے. اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ بک. یہ بڑی غیر معمولی، بڑی زبردست کتاب ہے اور مسلمان کو اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. آج اتنی مردنی کیوں آ گئی؟ میں افریقہ گیا، افریقہ میں وہ ایک ہوا چل رہی. افریقہ ابھی آزاد ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ میں. وہاں ایک ہوا چل رہی تھی، نیو اسلام ان نیو ساؤتھ افریقہ. ہم کو ساؤتھ افریقہ میں نئے اسلام کی ضرورت ہے. قرآن تو زندہ کتاب ہے. سونا جتنا رکھتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی، ہیرا جتنا رکھتے جائیں گے قیمت بڑھتی جائے گی. قرآن کریم جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا جوان ہوتا جائے گا. اور 1400 سال پہلے قرآن کی ضرورت تھی تو 14,000 سال کے بعد بھی قرآن کی اتنی ضرورت رہے گی جتنی کے پہلے. کیونکہ قرآن اخلاق کی کتاب ہے اور اخلاق کی دنیا کے ہر فرد کو ضرورت ہے، ہر ملک کو ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے. اور مدرسہ اس کا مخزن ہے اور اس کا قلعہ ہے اور اس کی کھان ہے. اس لیے دیش اگر چاہتا ہو کہ دہشت گردیوں سے بچ جائے، دہشت گردوں سے اس ملک کو بچایا جائے، یہ ملک ترقی کرے، تو پھر مدرسوں کو چلنے دیجیے اس بنا پر کہ جتنے مدرسے بڑھتے جائیں گے چور ڈاکو چکے کم ہو جائیں گے. یہاں شراب کا ایک قطرہ بھی نہ پیا جائے، یہ سبق دیا جائے. یہاں جوئے کا ایک پیسہ بھی نہیں چل سکتا ہے. یہاں ناجائز اور حرام کا داخلہ نہیں ہے. جہاں اخلاق بہترین طور پر سکھائے جاتے ہیں. اور اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ جو اعمال سرکار نے بتائے وہی تو اخلاق نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حکیم الاسلام بڑی عجیب بات کہ اقبال نے قرآن کریم کو زندہ کتاب قرار دیا ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال سو قدیم. اگر زندہ کتاب کے ساتھ امت جڑ جائے گی تو زندہ رہے گی، اور قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ جائے گی. اور قرآن کریم سے امت کو جوڑنے والے یہ مدرسے، یہ علماء. ایک بات بتاؤں آپ کو،
بہت سے ریفارمرز آئے ہیں دنیا میں، اصلاح کرنے والے بہت سے آئے ہیں. کتنی اصلاح ہوئی اس پر میں دیر سے بات کر رہا ہوں لیکن ٹائم نہیں. بہت سے ریفارمرز روزانہ اتنے لمبے لمبے چوپڑے اور آرٹیکل لکھتے ہیں. امت میں یہ کمزوری ہے، امت میں یہ کمزوری ہے، اس کے اندر یہ کمزوری، اس لیے ہم پیچھے ہیں اور ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے راجنیتی نہیں ہے، اور ہمارے پاس پالیٹکس نہیں ہے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور ہمارا کوئی نیتا نہیں ہے، اور ہمارا کوئی ابھینیتا نہیں ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا. اس کا حل کیا ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، ہم پڑھ کے بنگالی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. تو بتا ہمارے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اتنا رو رہا ہے، ہم کو بھی غم ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ بیچارہ آرٹیکل میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ مقصود کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ امت کو راستہ کیا بتائے گا. ارے پیسے آئیں گے تو کیا مسئلہ حل ہوتا، اور تھوڑا سا ایجوکیشن آیا تو کیا مسئلہ ہوتا. ابھی ہندوستان میں ہزاروں کے اعتبار سے مسلمان ڈاکٹر، ہزاروں کے اعتبار سے وکیل ہے، کیا مسئلہ حل ہوا ہے؟ وہی پریشانیاں، وہی حالات ہیں. اس میں بھی الزام علماء کے سر پہ دھرا کہ یہ ہم کو وکیل نہیں بننے دیتے اور یہ ہم کو ڈاکٹر نہیں. ہم کو پوچھتا کون ہے؟ کون سا تم ہمارے پوزیشن پر عمل کر لیتے ہو، اور پھر آتے ہیں ہمارے پاس کہ ایسا کر لیا، اس کے بعد آتے اس پہ کیا مشورہ دینے کا؟ کچھ بھی نہیں، خالی علماء کے سر پہ ٹوکرا ڈال دینا اور ان کے سر کے اوپر پانی الٹا کر دینا اور اپنے دل میں جو آئے وہ کرنا، اور ناکام ہو تو ناکامی کا ٹوکرا علماء کے سر پہ ڈال دینا. یہ امت کی کمزوری ہے. جس دن علماء کا احترام و وقار تمہارے دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ یہ دن نہیں دکھائے گا. اور کہتے تھے نا اچھے دن کب آئیں گے، تو اچھے دن آتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے زندہ کتاب ہے، اس کے اندر قیامت تک آنے والے پرابلمس کا حل ہے. ابھی نکاح ہوگا، اس کے اندر ایک آیت پڑی ہے، وہ آیت کا آدھا ٹکڑا یہ 6 آرٹیکل ہے نا، اس کا حل ہے. کتنے بھی تم آرٹیکل لکھ دو، میں آپ کو آدھی آیت کے اندر اس کا حل بتاتا ہوں. اگر کوئی نہ کہے نا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اطاعت اللہ کی کرے، ایک چیز اللہ کی مان کے چلنا شروع کر دو. کتنے فیصد ہم لوگ اللہ کی بات مانتے؟ دوسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر، وہ بھی ہم لوگ نہیں کر رہے. حدیث نے فرمایا کھڑے ہوں اور آپ کو بہت غصہ آ جائے تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیے، یعنی بیٹھ جائیے، زمین پر بیٹھ جائیے. زمین سے قریب ہوں گے، زمین کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے. زمین والا ماحول ملے گا تو آپ کا دماغ آسمان سے زمین پہ جائے گا. اچھا یہ کام ہو گیا، لیکن ابھی بھی آپ کا پاور لو نہیں ہوا ہے، ٹیمپریچر ابھی بھی بیٹھنے کے بعد بھی ہائی ہے. یہ علاج سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا. دوسرا علاج یہ بتایا کہ زمین پر لیٹ جاؤ. اب انسان بے بس ہو جاتا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھنا، بیٹھنے ہو تو لیٹنا، تو آپ کا غصہ قابو ہو جائے گا. غصہ کیسے ختم ہو انسان کا، اس کے بہت سے اسلامی طریقے بتائے. جیسے وضو کر لینا، آدمی کا باڈی گرم ہو جاتا ہے نا غصے میں، جب وضو کرے گا ٹھنڈک پڑ جائے گی، سب دماغ اس کا ڈاؤن ہو جائے گا. ٹیمپریچر وضو کرنے سے ٹیمپریچر واپس آتا ہے. اب امت کیا کرتی ہے، سویا ہے اور کسی پہ بگڑا سیدھا ڈنڈا لے کر کھڑا. یہ حدیث پر ہمارا عمل ہے. کہتے ہیں مولانا ہم لوگ پریشان ہیں تعویذ دو. تعویذ سے کوئی پریشانی دور نہیں ہوگی. سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، اس کو زندگی میں اتار، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. قرآن پڑھو بھی، قرآن
پر عمل بھی کرو، قرآن کا احترام بھی کرو، حفاظ کا احترام بھی کرو، مدرسوں کا خیال بھی رکھو، علماء کو سینے سے بھی لگاؤ، ان کو انعامات بھی دو، ان کی باتوں کو سنو بھی، یہ سب رہے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دو ہی کام ہم کو کرنا ہے، من یطع اللہ، اطاعت اللہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اچھا ایک نکتہ سناتا ہوں، دنیا بڑی کہ جنت، قیمتی کیا ہے؟ دنیا عارضی ہے، چیزیں بھی عارضی ہیں، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جو نعمتوں کا تذکرہ جنت کا ہے تو بہت طویل ہے، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمانے والے ہیں، اس کا تو عشر عشیر بھی یہاں نہیں ملا ہے۔ جب اللہ قرآن پر عمل کرنے سے اور سرکار کی سنتوں کو اپنانے سے جنت جیسا بہترین مقام عطا فرمائیں گے تو دنیا کی کامیابی تو راستے میں آتی ہے، وہ کیوں نہیں دیں گے؟ اس کے نہ دینے کا کیا وجہ ہے؟ حدیث مشہور ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص سے پڑھنے والے کو جنت جیسی عالی شان چیز دیتے ہیں تو دنیا تو راستے میں آتی ہے۔ اگر ایک آدمی مسوٹ سے نکل کر بمبئی جانا چاہتا ہے تو بیچ میں جو ہے وہ صورت تو آ ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں جنت جیسی نعمت دینے والے ہیں، بیچ میں دنیا تو ویسے ہی آ جائے گی، تم کو ٹکر نہیں کھانی پڑے گی، تم خالی نظر جنت پہ رکھو، اللہ کی رضا پہ رکھو، جو دنیا تو اللہ ویسے ہی دے دیں گے۔ دنیا کا آفیسر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کا سب جوش بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا پاور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا ویلیو بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک عالم ربانی، ایک اللہ والا جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا اور بوڑھا ہو جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں، بڑھاتے ہی جاتے ہیں۔ یہ ریٹائر ہو گیا، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا، یہ تو ریٹائر ہو گیا، 60 سال میں تو ریٹائر ہوا، تو کسی کام کے نہیں، اس کو بھی اتنا تصور ریٹائر کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی ریٹائر ہو جاتا ہے، دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہاں تو الحمدللہ جتنا بوڑھا ہوتا گیا عزتیں بڑھتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یہاں ہدیہ لینے کے بھی اصول تھے اور ہدیہ دینے کے بھی اصول تھے۔ ہدیہ دیتے بھی تھے، لیتے بھی تھے، لیکن اصول تھا کہ بھائی ان اصولوں کے ساتھ، اصولوں میں یہ کہ بھائی تعلق رہا ہو، کوئی ممارست نہیں ہو، کوئی قرب رہا ہو، اور حضرت دینے والے کو جانتے پہچانتے اچھی طرح، اس کا ہدیہ کوئی فرق نہیں۔ ایک مالدار نے 1 لاکھ روپے کا، اس زمانے میں 1 لاکھ آج کے 10 لاکھ سے بھی اوپر ہو گئے، ہدیہ بھیجا، حضرت نے پتہ پڑھا، یہ پڑھا وہ پڑھا، واپس کر دیا۔ 10 لاکھ روپے پاچھا مکی دیں બધા લોકોએ કીધું કે આટલા મોટી રકમ આપણા મદરસાની જરૂર છે, મદરસે में जरूरत है 10 लाख रुपये बेच दो, बेच दो। वो सेठ को आ गया गुस्सा, क्यों वापस किया मेरा पैसा? आज तक किसी ने इतना बड़ा हदिया दिया था? حضرت نے جواب میں لکھا تھا کہ واپس بھی کسی نے کیا تھا۔ مال کی ہم کو ضرورت نہیں، علم تو بے نیازی سکھاتا ہے۔
ہمارے پاس خزانہ اتنا بڑا ہے، ہمیں دنیا کے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ کتنا بڑا خرچ ہے ہمارے مدرسے کا، اللہ چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں؟ اور مدرسہ میری آپ کی ضرورت ہے، ہم کو دینا پڑے گا، ہم کو چلانا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی مومن رکھنا ہے اور ہماری نسلوں کو بھی اسلام پر قائم رکھنا ہے، تو ہمیں مدرسوں کو چلانا پڑے گا۔ نہ چلاؤ گے، چھوڑ دو گے، تمہارے گھر میں منجیرے بجیں گے اور رام کی نومی ہوگی اور وہاں مورتی پوجا ہوگی۔ اگر نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے ماحول کو دیندار بنانا ہے، قرآن کو دستور بناؤ۔ علماء بنے تو قرآن نکال دو، عالم رہے گا، اور مفتی بنا ہے قرآن نکال دو، عالم رہے گا، اور مجوید بنا ہے قرآن نکال لو، مجوید رہے گا، اور حافظ کے سینے سے قرآن نکال لو، کچھ رہے گا؟ کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ مسلمان کی جو حیثیت بنے گی سب قرآن کریم سے بنے گی، اس لیے قرآن کریم کو حفظ جان بناؤ۔ میں مولانا عبدالرحمن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کا پورا اسٹاف جو ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کام کرتا ہے، ان کو اور جتنے مدرسے کے کارکنان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو ادارہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ غریق رحمت فرمائے، چھوٹی چھوٹی تعمیریں جب بھی ہوتی تھی میرے والد صاحب کو بلاتے تھے، یاد کرتے تھے، اور میں بھی چھوٹا سا تھا، اور ساتھ جو ہے ہمیشہ جہاں سامنے چھپر لگتا تھا وہ چھپر کے اندر بیٹھ کر میرے والد صاحب بیان کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور وہ تعمیر کی بنیاد رکھتے تھے۔ آج الحمدللہ شجر باثمر بن چکا۔ یہ سب اللہ والوں کی آمد، بزرگوں کی دعائیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کی کوششیں اور آپ حضرات کی توجہات کی برکت ہے۔ جو حضرات مخیرین ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ بڑی تعداد میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے جلسے کو انتہائی اطمینان کے ساتھ سنا، اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کا رپورٹ میراتھن رپورٹ تھا، لیکن وہ بھی آپ نے اطمینان سے سنا اور غیر سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جلسے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میں سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔